جنگ یمامہ ایک مکمل تاریخی واقعہ۔ جنگ یمامہ اسلام کی ابتدائی تاریخ کی اہم ترین جنگوں میں شمار ہوتی ہے، جو خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں 11 ہجری میں لڑی گئی۔ اس جنگ کا مقصد مسیلمہ کذاب اور اس کے پیروکاروں کے فتنے کو ختم کرنا تھا، جو نبوت کا جھوٹا دعویدار تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں نے اس جنگ میں عظیم قربانیاں دیں اور بالآخر فتح حاصل کی۔ پس منظر مسیلمہ کذاب کا فتنہ۔ مسیلمہ کذاب بنی حنیفہ قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ 9 ہجری میں جب نبی کرم کے پاس وفود آ رہے تھے، تب بنی حنیفہ کا وفد بھی مدینہ آیا، جس میں مسیلمہ بھی شامل تھا۔ اس نے ابتدا میں اسلام قبول کیا، مگر بعد میں یمامہ واپس جا کر جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اس نے کہا، اگر محمد قریش کے لیے نبی ہیں تو میں بنی حنیفہ کے لیے نبی ہوں۔ اس نے نبی کرم کو ایک خط بھی بھیجا جس میں لکھا، محمد رسول اللہ کے نام، مسیلمہ رسول اللہ کی طرف سے۔ زمین اللہ کی ہے، وہ جسے چاہے اس کا وارث بنا دے۔ نبی کرم نے جواب میں لکھا، محمد رسول اللہ کی طرف سے مسیلمہ کذاب کے لیے، زمین اللہ کی ہے اور وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس کا وارث بنا دے۔ نجات متقی لوگوں کے لیے ہے۔ مسند احمد 14815۔ جب نبی کرم کا وصال ہوا تو مسیلمہ کے پیروکاروں کی تعداد بڑھنے لگی اور اس نے اپنی 25,000 40,000 کی فوج تیار کر لی، جس میں زیادہ تر اس کے قبیلے بنی حنیفہ کے لوگ شامل تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا اقدام۔ نبی کرم کے وصال کے بعد جب عرب میں مرتدین اور جھوٹے نبی پیدا ہونے لگے تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا۔ سب سے بڑا خطرہ یمامہ میں مسیلمہ کذاب تھا۔ حضرت ابوبکر نے حضرت اکرمہ بن ابی جہل کو اس کے خلاف بھیجا، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ اس کے بعد حضرت شرحبیل بن حسنہ کو بھیجا، لیکن وہ بھی مؤثر کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ پھر حضرت ابوبکر نے فیصلہ کیا کہ اسلام کے سب سے بڑے جرنیل سیف اللہ حضرت خالد بن ولد کو بھیجا جائے۔ حضرت خالد بن ولد کی قیادت میں اسلامی لشکر۔ حضرت خالد بن ولد ایک عظیم سپہ سالار تھے اور انہوں نے 13,000 صحابہ اور تابعین پر مشتمل لشکر لے کر یمامہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس لشکر میں جلیل القدر صحابہ شامل تھے، جن میں شامل تھے حضرت ثابت بن قیس، حضرت وحشی بن حرب جنہوں نے مسیلمہ کو قتل کیا، حضرت براق بن مالک، حضرت زید بن خطاب، حضرت عمر کے بھائی جو شہید ہوئے، حضرت سالم مول ابی حذفہ قرآن کے عظیم قاری جو شہید ہوئے۔ جنگ یمامہ کا آغاز۔ حضرت خالد بن ولد نے یمامہ کے قریب پہنچ کر اپنی فوج کو ترتیب دیا۔ مسیلمہ کذاب کے پاس ایک مضبوط قلعہ تھا اور اس کے پیروکار بہت بڑی تعداد میں موجود تھے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو شروع میں مسیلمہ کی فوج کو برتری حاصل ہوئی اور اسلامی لشکر کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ حضرت خالد نے فوری حکمت عملی بدلی اور اسلامی فوج کو اثر نو ترتیب دیا۔ 5 جنگ کا فیصلہ کن مرحلہ۔ حضرت خالد بن ولد نے حضرت براق بن مالک کو ہمت دی اور انہوں نے مسلمانوں کو آگے بڑھنے کے لیے کہا۔ حضرت زید بن خطاب، حضرت عمر کے بھائی، نے نعرہ لگایا، اے مسلمانوں، تم پیچھے کیوں ہٹ رہے ہو؟ اللہ کی قسم میں اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹوں گا جب تک اللہ ہمیں فتح نہ دے، میں شہید نہ ہو جاؤں۔ اس کے بعد زبردست جنگ ہوئی اور حضرت خالد بن ولد کے حملوں سے مسیلمہ کے لشکر میں کھلبلی مچ گئی۔ مسیلمہ اپنی فوج کے ساتھ باغن حدیقہ، جو باغن موت او کے نام سے مشہور ہوا، میں قلعہ بند ہو گیا۔ 6 مسیلمہ کذاب کا قتل۔ مسلمانوں نے باغ کے دروازے کو توڑنے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہے۔ اس موقع پر حضرت براق بن مالک نے کہا، مجھے دیوار کے اوپر سے باغ کے اندر ڈال دو، میں دروازہ کھول دوں گا۔ مسلمان انہیں اوپر پھینکنے میں کامیاب ہو گئے اور حضرت براق نے اندر جا کر دروازہ کھول دیا۔ جب مسلمان باغ کے اندر داخل ہوئے تو زبردست جنگ ہوئی۔ اس دوران حضرت وحشی بن حرب، جو پہلے حضرت حمزہ کے قاتل تھے لیکن بعد میں ایمان لے آئے، نے اپنا نیزہ پھینکا جو سیدھا مسیلمہ کذاب کے سینے میں لگا اور وہ وہیں ہلاک ہو گیا۔ حضرت وحش کہتے ہیں، میں نے ایک نیزہ اسلام سے پہلے حضرت حمزہ کے خلاف استعمال کیا تھا اور ایک نیزہ اسلام کے بعد مسیلمہ کذاب کے خلاف، اور اللہ نے دونوں دشمنوں کو میرے نیزے سے ہلاک کرایا۔
صحیح بخاری 4072۔ 7 جنگ کے نتائج۔ مسلمانوں کی فتح۔ مسیلمہ کذاب کے قتل کے بعد اس کا لشکر بھاگ گیا اور مسلمانوں نے جنگ جیت لی۔ بہت سے حفاظن قرآن شہید۔ اس جنگ میں تقریباً 1200 مسلمان شہید ہوئے، جن میں سے 700 حفاظن قرآن تھے۔ اسی وجہ سے حضرت ابوبکر نے قرآن کو کتابی شکل میں جمع کرانے کا فیصلہ کیا۔ باغ موت کا نام۔ جس باغ میں جنگ ہوئی وہ بعد میں ای باغ موت او کہلایا، کیونکہ وہاں ہزاروں لوگ مارے گئے تھے۔ نتیجہ: جنگ یمامہ اسلامی تاریخ کی سب سے خونریز جنگوں میں سے ایک تھی، لیکن اس نے جھوٹے نبیوں کے فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ حضرت خالد بن ولد کی جنگی حکمت عملی، صحابہ کی بہادری اور مسلمانوں کی قربانیوں نے اسلام کو مستحکم کر دیا۔